السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شایان الوی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی نامور شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر طاقت سے نوازا، جو 1936 میں بھارت بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھوپال سے ہی حاصل کرنے کے بعد پاکستان ہجرت کر آئے، کراچی یونیورسٹی سے بیچلر آف سائنس کی تعلیم حاصل کی اور مزید اعلیٰ سائنسی تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ جی ہاں، میں کسی اور کے بارے میں نہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے 1998 میں پاکستان کو نیوکلیئر اٹامک پاور بنایا۔ اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپن کب اور کیسے بنا؟ گھبرائیے مت، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں 1973 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر AQ خان سے درخواست کی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان کے لیے نیوکلیئر پاور پر کام کریں۔ جب ڈاکٹر AQ خان پاکستان تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 10 سے 12 بندوں کی ٹیم ایک گیراج میں نیوکلیئر پاور پلانٹ لگائے بیٹھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن معاملہ تھا کہ ایک چھوٹے سے گیراج میں نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کام کیا جا رہا تھا۔ آپ کی انتھک کوششوں کے بعد 1976 میں کوہاٹا کی تجربہ گاہ میں یورینیم کی افزودگی پر کام شروع کر دیا گیا، جو کہ 1982 میں 90% اور 1984 میں مکمل پایہ تکمیل تک پہنچا، اور 14 سال کے اس طویل عرصے کے بعد چاگی کے مقام پر 1998 میں 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 14 سال تک پاکستان نے اس طاقت کو کیوں چھپائے رکھا؟ چلیں آئیے آپ کو بتائے چلتے ہیں کہ جب 1984 میں ڈاکٹر AQ خان نے اپنے پروجیکٹ مکمل کر لیا اور ایٹمی دھماکے کرنے کی اجازت طلب کی، تو تب ہمارے ملک کے کچھ حکمرانوں نے ایٹمی قوت کو سیاست کی نظر کر ڈالا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں امریکی جنرل ورنن والٹر نے ضیاء الحق سے ملاقات کی اور ایٹمی دھماکے کو آشکار کرنے پر دھمکی دی۔ اسی دوران افغانستان میں سوویت یونین وار چل رہی تھی، جس پر امریکہ پاکستان کو ویپنز اور ایڈ مہیا کر رہا تھا، اور جب امریکہ کو پاکستان کے نیوکلیئر پاور کا پتہ چلا تو امریکہ نے اپنے جنرل کے ذریعے پاکستان کو دھمکی دی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی 14 سال تک چلتا رہا اور ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی اس پر نظر نہ دہرائی، لیکن ڈاکٹر AQ خان ہمیشہ کوشاں رہے، اور ان کی 14 سالہ کوشش کے بعد انہوں نے پاکستان کو 28 مئی 1998 میں ایٹمی طاقتوں کی صف میں کھڑا کیا۔ لیکن کیا ان کو ان کی کوششوں کا صلہ ملا؟ سن 2003 میں ڈاکٹر AQ خان پر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے ایٹمی قوت کے سیکرٹ راز نارتھ کوریا، لیبیا اور ایران جیسے ممالک کو پہنچائے، جن پر جنرل پرویز مشرف کو یورپ کی جانب سے آپ کے راز افشا کرنے پر آپ کے خلاف ثبوت ملے، اور اس پر آپ سے زبردستی PTV چینل پر یہ کنویس کرایا گیا کہ یہ کام انہی کا ہے، حالانکہ یہ ان کا نہ تھا۔ عالمی برادری کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو 6 سال سے زیادہ عرصے تک آپ کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جس دوران آپ اپنے خاندان تک سے دور رکھا گیا۔ CIA کی جانب سے کہنا تھا کہ AQ خان اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ اسامہ بن لادن کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ کس لیے خطرہ تھا؟ یہ خطرہ خود امریکہ کے لیے تھا، جس پر امریکہ کے کہنے پر پرویز مشرف نے سخت رد عمل دکھایا۔ یہ ڈاکٹر AQ خان کو کس چیز کی سزا ملی؟ اپنے ملک سے وفاداری کی، یا اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی، یا پاکستان کو ایٹمی قوتوں کی صف میں کھڑا کرنے کی؟ آخر ایک عرصے کے بعد 2009 میں آپ کو عدالت کی جانب سے فری پاکستانی کہہ کر بری کر دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی مرضی سے کہیں آ جانے کی اجازت نہ تھی۔ اگر تاریخ پر نظر دہرائی جائے تو ہمارے قومی ہیروز کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ ڈاکٹر AQ خان کو اس جرم کی سزا دی گئی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہ تھا۔ اس پر ڈاکٹر عبدالقدیر کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنائے چلتے ہیں۔ سادہ جوتے، معمولی قیمت کے کپڑے،
کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں، بیرون ملک ہوٹل ہیں، وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کو. میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور آف اٹارنی دے دی کہ تم سب لے لو. کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں، اور کہیں نہیں ملیں گے. پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں، کیا نیوکلیئر توانائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا بہت. دیکھیں اگر آپ کرنا چاہیں کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں، نیشنل پالیسی بنائیں، گائیڈ کرنے والے صحیح ہوں. لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں، کیا طریقہ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ طریقے بہت سے ہیں، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. پاکستان کے پاس اس وقت 170 کے قریب نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے. جب ڈاکٹر AQ خان نے پرویز مشرف سے غوری میزائل کی رینج بڑھانے کی اجازت مانگی اور اسرائیل تک رسائی حاصل کرنا چاہی تو پرویز مشرف کا رد عمل یہ تھا کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے تو اسرائیل تک رینج بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. آج کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے غوری میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کیوں نہیں کرتے. ڈاکٹر AQ خان جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کس قدر خطرہ بن سکتا ہے، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی. آج ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی جانب نہیں کر سکتے. ڈاکٹر AQ خان کے ساتھ اس قدر زیادتیاں کی گئی کہ ان کو اپنے ہی ملک کی خدمت کرنے پر افسوس رہا اور بالآخر 2021 میں آپ اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے. جیتے جی تو آپ کو کبھی کسی ایوارڈ سے نوازا نہ گیا، مرنے کے بعد آپ کو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. اگر آپ کی خدمات کو دیکھا جائے تو نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. آپ نے ایک ویلفیئر سوسائٹی تشکیل دی جو ابھی تک عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے. اس کے علاوہ AQ خان ٹرسٹ ہاسپٹل کے نام سے ایک ہسپتال بھی بنوایا. سب سے اہم، آپ نے ہمیشہ اپنے وطن سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وطن کو خود مختار بنانے کی کوشش کی. آپ نے اس قوم کو اٹامک بجلی گھر تک بنانے کی تجویز پیش کی، لیکن افسوس صد افسوس